ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام بنا ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے آن دا بہاف آف پروفٹ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے، اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں، جسم سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو غنیت الطالبین پڑھے نا. اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی. کتاب ختم تو بندہ بھی ختم. پھر کتاب ہی نہیں رہی تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے، اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے. اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا.
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخش دی، نہیں، ختم، ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جزاک